کلپ نمبر 352 انشاءاللہ عز و جل۔ اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 64 سے 68 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ ترجمہ: تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی، اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے قبول نہ کیا، اور ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ترجمہ: اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں سوار تھیں، مگر آپ علیہ السلام کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا: بے شک وہ یعنی کفار اندھے لوگ تھے، یعنی ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آنکھ نہ تھی، ان کے دل اندھے تھے، اگرچہ آنکھیں کھلی تھیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے تھے، معرفت کا نور ان کی قسمت میں نہ تھا۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تتقون۔ ترجمہ: اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد دو ہیں، عاد اولا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے، اور عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے، یہاں عاد اولا مراد ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ ترجمہ: اس کی قوم کے کافر سردار بولے: بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ ہود نے فرمایا: اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ لیس بی سفاہہ، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں۔ کافروں نے گستاخی کر کے حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب عز و جل سے علم و عقل حاصل کرتا ہے، اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا محال ہے۔
سورہ آراف کی آیت نمبر 67 اور 68 سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی و جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نمبر 2، اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔